نگار بیگم کے فورس کرنے پہ زاویار جب اپنے بھائی جنید سے ملنے ہاسپٹل جاتا ہے تو اتفاق سے در نایاب بھی وہاں پر موجود ہوتی ہے۔ در نایاب کو جنید کے پاس دیکھ کے زاویار تو ایک دفعہ پھر بھڑک اٹھتا ہے اور اپنی ماں سے کہتا ہے کہ آپ نے تو کہا تھا کہ اتنے عرصے انکانشیس رہنے کے بعد جنید کے سر سے در نایاب کی محبت کا بھوت اتر چکا ہوگا، لیکن یہ دونوں تو ابھی تک ساتھ ہیں۔ اس کے بعد زاویار جنید کو اور در نایاب کو جو جی میں آتا ہے سناتا چلا جاتا ہے اور نایاب کو یہ دھمکی تک دے دیتا ہے کہ اگر تم یہ سوچتی ہو کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا اور تم جنید سے شادی کر لو گی تو یہ تمہاری بھول ہے، اگر میں خوش نہیں ہوں تو میں تم دونوں کو بھی کبھی خوش نہیں رہنے دوں گا۔ نگار بیگم بھی در نایاب کو خوب کوستی ہیں کہ اتنی مشکل سے میں نے دونوں بیٹوں کے درمیان میں دوریاں ختم کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن تم ایسی منحوس لڑکی ہو کہ پھر سامنے آ گئی۔ تمہاری وجہ سے میرے دونوں بیٹے بلکہ ہمارا پورا گھر ہی پہلے ہی اذیت میں ہے، آخر تم ہماری زندگیوں سے ہمیشہ کے لیے دفع کیوں نہیں ہو جاتی؟ دوسری طرف تانیہ کو بھی اندر ہی اندر یہ فکر کھائے جاتی ہے کہ پتہ نہیں زاویار اس در نایاب کو طلاق کب دے گا اور کب میری طرف متوجہ ہوگا، اس لیے باتوں ہی باتوں میں زاویار سے پوچھ ہی لیتی ہے کہ زاویار تم جو ہر وقت اداس پریشان نظر آتے ہو، کیا اس کی وجہ در نایاب سے دوری ہے؟ زاویار تانیہ کے اس سوال پہ آنکھیں چراتے ہوئے کہتا ہے کہ میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ در نایاب کو کھونے کا مجھے کوئی غم نہیں ہے۔ تو تانیہ کہتی ہے کہ پھر تم نے یہ کمزور سا رشتہ اس کے ساتھ آخر کس لیے جوڑ رکھا ہے؟ اسے طلاق دے کے مکمل طور پہ اپنی زندگی سے نکال باہر کیوں نہیں کرتے؟ تو زاویار کہتا ہے کہ میں اسے طلاق نہیں دینا چاہتا، اگر میں اسے طلاق دے دوں گا پھر تو وہ آزاد ہو جائے گی اور جنید سے شادی کر لے گی، لیکن اگر میں خوش نہیں ہوں تو بھلا میں ان دونوں کو خوش رہتے ہوئے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ دوسری طرف ہاسپٹل سے بے عزت ہونے کے بعد در نایاب جب تک گھر پہنچتی ہے تب تک نگار بیگم در نایاب کی بھابھی کو کال کر کے اچھا خاصا بے عزت کر دیتی ہیں کہ آپ لوگ اپنی لڑکی کو لگام کیوں نہیں ڈالتے، کیوں ابھی تک میرے بیٹے کے پیچھے پڑی ہے؟ جب زاویار نے اسے اپنی زندگی سے نکال دیا ہے تو پھر کس رشتے سے وہ جنید سے ملنے ہاسپٹل پہنچ گئی تھی؟ اس کو لگام ڈال کے رکھیں، کیونکہ اگر دوبارہ اس نے میرے گھر آنے کی یا میرے بیٹے سے ملنے کی کوشش کی تو میرے سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اب در نایاب روئی روئی پریشان سی جب گھر میں انٹر ہوتی ہے تو اس کی بھابھی وہیں شروع ہو جاتی ہے، اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ ذرا پوچھیں تو صحیح اس سے کہ یہ آ کہاں سے رہی ہے۔ نعیم بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ در نایاب کبھی اکیلے یوں گھر سے نکلتی تو نہیں، اس لیے نگہت کو ہی سوالیہ نظروں سے دیکھتا ہے کہ تم ہی بتا دو کہ کیا مسئلہ ہے۔ تو نگہت شروع ہو جاتی ہے کہ یہ اپنے اسی یار سے مل کے آ رہی ہے اور اس کی ماں نے کال کر کے مجھے بے عزت کر دیا ہے کہ اسے سنبھال کے رکھیں، کیونکہ اس نے اگر دوبارہ کبھی جنید سے ملنے کی کوشش کی تو نگہت بیگم صاف دھمکی دے چکی ہیں کہ وہ ہمارے پورے خاندان کو برباد کر دیں گی۔ اب نعیم کو بھی شدید غصہ آتا ہے، وہ بھی در نایاب کی اچھی خاصی بے عزتی کرتا ہے، لیکن در نایاب جو ابھی تک تو نگار اور زاویار سے بے عزت ہونے کے بعد چپ تھی، آخر کار بھڑک اٹھتی ہے اور چیخ چیخ کے کہنا شروع کر دیتی ہے کہ میں بھی تو آپ لوگوں سے اتنے عرصے سے کہہ رہی ہوں کہ ایک دفعہ مجھے میرے حیدر سے ملوا دیں، لیکن آپ کیسے بھائی ہیں کہ آپ کو اپنی بہن کی تکلیف کا ذرا سا بھی احساس نہیں اور دوسروں کی باتوں میں آ کے ایک دم سے بھڑک اٹھتے ہیں، لیکن میرا ساتھ دینے کے لیے آپ کبھی بھی تیار نہیں ہوتے۔ تو نعیم در نایاب کو اس طرح چیختے ہوئے دیکھ کر سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ در نایاب کہتی تو ٹھیک ہے، کیونکہ نعیم نے در نایاب کو تو چپ کرا دیا تھا کہ ہم نے حیدر کی کسٹڈی کا کیس کر دیا ہے، لیکن نگہت نے نعیم سے کہہ دیا تھا کہ کیس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، صرف پیسے ہی ضائع ہوں گے، کیونکہ وہ لوگ اتنے طاقتور ہیں کہ وہ بڑے سے بڑا وکیل ہائر کر کے آرام سے کیس جیت جائیں گے۔ اس لیے در نایاب کو چپ کروانے کے لیے بس اسے یہی تسلی دیے رکھیں کہ تمہارا کیس عدالت میں چل رہا ہے۔ بہرحال در نایاب اپنے بھائی اور بھابھی کو بتا دیتی ہے کہ مجھے جمیلہ سے پتہ چلا تھا کہ جنید بھائی کا بہت سیریس ایکسیڈنٹ ہوا تھا، جس کے بعد وہ کافی عرصے تک انکانشیس رہے اور آج ہی ہوش میں آئے تھے، تو میں ان سے ملنے چلی گئی، کیونکہ یہ سب ان کے ساتھ شاید میری ہی وجہ سے ہوا ہے، میرا ساتھ دینے کے لیے، اور ایک وہی ہیں جو میرے ساتھ پھر بھی مخلص ہیں اور مجھے میرے بیٹے کے ساتھ بھی ملوا سکتے ہیں۔
باقی ساری دنیا تو محض بیٹھ کے تماشا دیکھ رہی ہے۔ تو اس پہ نعیم اور نگہت کو بھی شرمندگی ہوتی ہے کہ واقعی وہ لوگ بھی تو صرف در نایاب کو ٹرخا ہی رہے تھے، اس کے لیے کچھ کر تو نہیں رہے۔ دوسری طرف تانیہ کو جب یہ بات کنفرم ہو جاتی ہے کہ زاویار کسی بھی صورت در نایاب کو طلاق دینے پہ رضامند نہیں ہے، تو وہ سوچتی ہے کہ اب یہ کام نگی آنٹی ہی کر سکتی ہیں، اس لیے ان کے دماغ میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کرتی ہے کہ اگر در نایاب اس گھر میں واپس آ گئی تو پھر میں اس گھر میں نہیں رہوں گی، کیونکہ میرا گھر خراب کرنے میں اسی لڑکی کا ہاتھ ہے اور میں دوبارہ کبھی اس کی شکل دیکھنا نہیں چاہتی۔ نگار بیگم تو تانیہ کی اس بات پہ حیران ہو کے پوچھتی ہیں کہ بھلا در نایاب اس گھر میں واپس کیوں آئے گی جبکہ زاویار کو تو اس کی شکل تک سے نفرت ہے۔ تو تانیہ نگار بیگم کو بتاتی ہے کہ زاویار سے میری بات ہوئی تھی، وہ در نایاب کو طلاق دینے کے لیے کسی صورت بھی رضامند نہیں ہے۔ اگر یہ رشتہ قائم رہتا ہے تو کبھی نہ کبھی تو وہ اس رشتے کی وجہ سے گھر میں واپس آ ہی سکتی ہے۔ یہ بات سن کے تو نگار بیگم کو بھی ٹینشن ہو جاتی ہے کہ آخر زاویار نے ضد کیوں باندھ رکھی ہے کہ وہ در نایاب کو طلاق نہیں دے گا، بلا وجہ اسے اپنے نام کے ساتھ کیوں جوڑ رکھا ہے، طلاق دے کے اس کہانی کو ختم کرے اور اپنی زندگی میں آگے بڑھے۔ لیکن در نایاب کے لیے تو یہ اچھا ہی ہے کہ زاویار نے غصے میں ہی صحیح فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اسے طلاق نہیں دے گا، کیونکہ اسی دوران ساری سچائی آخر کار زاویار کے سامنے آنے ہی والی ہے، جس کے بعد زاویار کو بھی اس بات کی خوشی ہوگی کہ شکر ہے سب کے بھڑکانے پر بھی اس نے در نایاب کو اپنی زندگی سے نہیں نکالا۔ دوسری طرف جنید تو اپنے گھر والوں کے رویے پہ بہت افسردہ ہے کہ میں اتنے عرصے کوما میں رہا، اللہ نے مجھے نئی زندگی دی ہے، موت کے منہ سے واپس آیا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی میرے گھر والوں نے مجھے خود سے جدا کر دیا۔ جبکہ دوسری طرف وہ تانیہ ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، اسے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، جب میں نے اسے طلاق دے دی ہے تو پھر بھلا وہ میرے گھر میں میرے گھر والوں کے ساتھ کس حیثیت سے رہ رہی ہے۔ تو جنید سوچتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے، وہ ویڈیو جو میں نے تانیہ اور اس کی ماں کی ایکسیڈنٹ سے پہلے بنائی تھی زاویار اور سب گھر والوں کو دکھانے کا، تاکہ تانیہ کا اصل چہرہ سب کے سامنے آ سکے کہ اس گھر کی بربادی اور آپ کے دونوں بیٹوں کی بربادی میں در نایاب کا نہیں بلکہ اسی تانیہ کا ہاتھ ہے جسے آپ نے دل سے لگا کے رکھا ہوا ہے۔ اب ویڈیو دیکھنے کے بعد جہاں باقی سب گھر والوں کے ہوش اڑیں گے وہیں تانیہ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے، لیکن وہ ایک دفعہ تو ضرور کوشش کرے گی سب گھر والوں کو یقین دلانے کی کہ جنید جھوٹ بول رہا ہے اور یہ ویڈیو بھی اس نے خود سے ایڈٹ کی ہے۔ لیکن یہاں پر ہو سکتا ہے کہ جمیلہ ماسی کا ضمیر بھی اسے ملامت کرے کہ تم ایک مظلوم اور معصوم لڑکی کے ساتھ بہت برا کر رہی ہو ان ظالموں کا ساتھ دے کے، جس کے بعد وہ تانیہ اور نگار بیگم کی ساری سچائی زاویار کے سامنے بیان کر دے کہ کس طرح یہ دونوں عورتیں ڈے 1 سے در نایاب کے خلاف پلاننگ کرنے میں لگی ہوئی تھیں اور ان کا مقصد ایک ہی تھا، در نایاب کو اس گھر سے اور آپ کی زندگی سے نکالنا، اور میں بھی پیسوں کی لالچ میں آ کے ان کا ساتھ دے رہی تھی، لیکن اب میں نے اللہ سے بھی معافی مانگ لی ہے اور آپ سے اور در نایاب باجی سے بھی معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ تو ناظرین، آپ میں سے کون کون تانیہ کے بھیانک انجام کا انتظار کر رہا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔